کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک میں کون سا ایسا سیاستدان تھا جس نے قائد اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ جتنا چندہ آپ نے پاکستان کے لیے جمع کیا ہے اتنا میں اکیلے دیتا ہوں؟ ایسا کون سا سیاستدان تھا جس نے پاکستان کے خزانے میں 20 من سونا رکھوایا تھا؟ ایسا کون سا سیاستدان تھا جس نے لوٹا ہوا خزانہ پاکستان پر خرچ کیا؟ ایسا کون سا سیاستدان تھا جس نے اپنی دولت ملک پاکستان کے نام کی اور آج بھی انہی کی جائیداد سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ناظرین، ایسا کون سا سیاستدان تھا جو نواب گھرانے میں پیدا ہوا اور دہلی میں بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا، مگر جب مرا تو ان کے بینک میں صرف چند روپے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ جناح کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر کس کا قبضہ ہے؟ ایسا کون سا بختونی سیاستدان ہے جس نے اپنے اثاثوں کا منہ پاکستان کے لیے کھول دیا؟ نمبر 1، نواب امیر محمد خان۔ ناظرین، جب پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت مسلم لیگ کے سیاستدانوں کو درپیش تھا وہ تحریک کے لیے معاش کا تھا۔ قائد اعظم جب لاہور میں مسلم لیگ کی تحریک کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے آئے تو نواب امیر محمد خان نے اعلان کیا، جتنا فنڈ آپ ابھی تک جمع کر چکے ہیں اتنا میں آپ کو اکیلے دیتا ہوں۔ اس وقت جناب نواب امیر محمد خان کا قائد اعظم سے پہلا تعارف ہوا تھا۔ امیر محمد خان خاندانی اعتبار سے جدی پشتی نواب تھے۔ جب پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنا وجود حاصل کر چکا تو نواب محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ نواب امیر محمد خان کو نواب آف کالا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، نواب آف بھاولپور سر محمد صادق۔ ناظرین، سر محمد صادق عباسی نواب آف بھاولپور ایک ایسے سیاستدان تھے جو تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے مشکل حالات میں ایک مشکل کشا بن کر سامنے آئے۔ کسی بھی ملک کی کرنسی کی اہمیت اس کے خزانے میں رکھے ہوئے سونے پر انحصار کرتی ہے۔ سر صادق نے ہی پاکستان کے خزانے میں 20 من سونا رکھوایا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی کرنسی نے اہمیت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے لیے سر محمد صادق نواب آف بہاولپور نے 9 کروڑ روپے قائد اعظم کو دیے۔ مہاجرین پاکستان کے لیے 22,000 ٹن گندم خریدی اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے 5 لاکھ روپے بھی دیے۔ اس کے علاوہ سر محمد صادق خان نے قائد اعظم کی گراں قدر خدمات کی بنا پر انہیں مہنگی ترین رولز رائلز کار، رہنے کے لیے کراچی میں اپنے 2 محل الشمس اور القمر تحفے میں بھی دیے۔ نمبر 3، سر شاہ نواز بھٹو۔ ناظرین، شاہ نواز بھٹو مشہور سیاسی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے۔ شاہ نواز بھٹو اگرچہ مقبول اور مشہور سیاسی لیڈر تو نہ تھے، مگر ان کا سیاسی دماغ اور سرگرمیاں انہیں پاکستان مسلم لیگ کی طرف لے آئیں۔ جب تقسیم ہند کا واقعہ رونما ہوا تو سر شاہ نواز بھٹو کے پاس جتنا بھی مال اور جائیداد تھی وہ سب پاکستان کی ترقی کے لیے دے دی۔ نمبر 4، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ناظرین، قائد اعظم کا شمار ایشیا کے 10 چوٹی کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب قائد اعظم نے لندن میں وکالت شروع کی تو آپ کی قابلیت اس قدر تھی کہ آپ لندن حکومت کی منتخب کردہ فیس سے زیادہ فیس لیتے تھے۔ انہوں نے اپنی جائیداد کا 90% پاک بھارت کے تعلیمی اداروں میں تقسیم کر دیا۔ قائد اعظم کی موجودہ جائیداد جناح ٹرسٹ کے نام سے پاکستان کی ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ دور میں قائد اعظم کی جائیداد کی قیمت کھربوں روپے میں ہے۔ پاکستان کی معیشت میں آج قائد اعظم کی دولت بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نمبر 5، لیاقت علی خان۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے قریبی دوست لیاقت علی خان کا تعلق ایک نواب گھرانے سے تھا؟ دہلی اور کرنال میں ان کی کافی جائیداد تھی، مگر جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں صرف چند روپے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کو سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہوا وہ معاش کا تھا، اور پاکستان کے ابتدائی دن بھی مستحکم نہ تھے، مگر لیاقت علی خان نے اپنی تمام کی تمام جاگیر جائیداد ملک پاکستان اور مسلم لیگ پر خرچ کر دی تھی، جس کی وجہ سے جب ان کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اور ان کی جائیداد دیکھی گئی تو صرف چند روپے ملے۔ لیاقت علی خان نے برٹش حکومت سے غریب لوگوں کے لیے ایک بجٹ بھی مختص کروایا تھا۔ نمبر 6، فاطمہ جناح۔ ناظرین، مادر ملت فاطمہ جناح کی چھوڑی ہوئی جائیداد تعلیمی اداروں کے لیے مقرر کی تھی، مگر اس پر مختلف گروپوں کا قبضہ ہے اور ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں۔ فاطمہ جناح کی چھوڑی ہوئی زمین پر موہٹا پیلس تعمیر ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے وہاں میڈیکل کالج بنانے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 7، قدرت اللہ شہاب۔ بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب ایک سادہ طرز زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ پاکستانی سیاست میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے۔ وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ رفاہی کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ پاکستان کے لیے سرکاری سطح پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اپنی موت سے قبل انہوں نے اپنے تمام اثاثے وطن عزیز کے نام کر دیے تھے۔ نمبر 8، سردار بہادر۔
ناظرین، سردار بہادر خان ابتدائی زندگی سے خیبر پختونخوا کے علاقے میں سرگرم سیاستدان رہے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے آپ کے والد اور سردار بہادر نے پختون مسلم لیگ میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد سردار بہادر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ انہوں نے جہاں سرکاری سطح پر فرائض سر انجام دیے، وہیں 1975 میں مرتے وقت انہوں نے اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 9، طارق عزیز۔ دوستوں، طارق عزیز نے ایک وقت میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی، مگر بعد میں سیاست کو خیرآباد کہہ دیا اور ادبی پروگراموں کی میزبانی، فلم اور شاعری کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی تمام جائیداد اور اثاثے اپنے ملک پاکستان کے نام کر دیے۔